ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ جیسے حسین موقع پر بیٹھ کر کچھ سننے، کچھ سنانے، کچھ سیکھنے، کچھ سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ جمعہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور بے شمار اجر و ثواب اس جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ان سارے اجر و ثواب سے، ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہم امت مسلمہ پر ضروری عائد ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن خصوصیات رکھا ہے، ان خصوصیات کو اپنانا، جس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس جمعے کے اس مناسبت سے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، کچھ سننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ جمعے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ جمعے کو آئیں، کوئی دو کلمات سنیں، کوئی دو اچھی باتیں سنیں اور ہفتہ بھر ان چیزوں پر عمل کریں۔ جمعے کے بے شمار مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک سب سے اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو خطیب حضرات آتے ہیں، جو باتیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں، وہ خود خطیب بھی عمل کریں اور خطیب کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والے سارے سامعین جو جمعے کے دن باتیں بتائی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ عمل ہم سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہفتہ بھر میں اپنے اندر امپروو لانے کے لیے، اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جمعے کا ایک مقصد ہے۔ جمعے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آ کر بیٹھے، آدھا گھنٹہ تقریر سنیں، خطبہ سنیں، نماز پڑھ دے اور چلے گئے اور گھر جا کر اچھا پکوان بنا کر کھا لیے۔ اس کا ایک الگ مقصد ہے، یعنی اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ میں امپرومنٹ لانا، یہ جمعے کا ایک سب سے اہم بڑا مقصد ہے۔ آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، وہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات، کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیا مولوی صاحب مجھے ہمیشہ میرے سے پریشانیاں آتی رہتی ہیں، میرے گھر میں ہمیشہ بلائیں آتی رہتی ہیں۔ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں گناتے ہیں اور ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان پریشانیوں کو مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے ان چیزوں کو ہونے والی ان پریشانیاں ہم پر لاگو ہو رہی ہیں، کس وجہ سے لاگو ہو رہی ہیں، کبھی ہم نے ہماری زندگیوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی بلائیں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کے سبب کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ کرنے کے بعد انسان کبھی بچتا نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتا دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی بھلائی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی پیش کرے گا، تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر
جو گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے موبائل فون، اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر ہوا کا جھونکا بھی آ جائے جس کی وجہ سے دروازہ ہل جائے، کھڑکیاں ہل جائیں، پردے ہل جائیں، تو انسان چوکنا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے کہ کہیں میرا گناہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو کلپ کی طرح روک روک کر ساری دنیا والوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک سارے لوگ موجود ہوں گے، سارے لوگ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس وقت کیسا بچیں گے؟ دنیا میں تو گناہ کر کے بچ جاتے ہیں، آخرت میں بچیں گے؟ ہر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ گناہ کرنے سے صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی بے شمار اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان انتظار نہیں کر سکتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ کیا ہے، ثواب ہے اس میں یا گناہ ہے، وہ امتیاز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبے پر دھبا بیٹھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر پاتا، بھلائی کیا ہے نہیں پہچان پاتا، برائی کیا ہے نہیں پہچان پاتا، جہاں چاہے گالیاں بکنے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے تانے دینے لگتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کی عزت کم ہونے لگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی چوتھے شخص کی، کسی پانچویں شخص کی غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یا پھر بہتان تراشیاں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پر بتا دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو کیا وہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو اسی طرح غیبت کرنا ناپسند کرو۔ اتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی ہے کس طرح کراہت ہے غیبت میں، پھر بھی ہم لوگ آپس میں غیبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں گناہ اتنے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ تمیز باقی نہیں رہی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غیبت پر مبنی ہے یا بہتان تراشی پر مبنی ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم میں سے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں اچھی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمارے تعریفی کلمات کہیں، لوگ ہم سے بات کریں تو عزت سے بات کریں، لوگ ہمارے پیچھے بات کریں تو عزت سے بات کریں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس بندے کے تعلق سے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ اور فرشتے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ یعنی کہ عزت کمانا یا عزت گوانا، عزت و شرافت کی زندگی گزارنا، لوگوں کے سامنے اپنے کیریکٹر کو اچھا پیش کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم زندگی کا ہمارا مقصد یہ بن جائے کہ رب کو راضی کریں، لوگ چاہے راضی ہو نہ ہو تو یاد رکھیں ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لگ جائے گا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے گا، نہ وہ اللہ کا ہو پائے گا نہ بندوں کا ہو پائے گا۔
اسی لیے ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، ہمیشہ رب کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم لوگ ہمارے رب کو خوش کر پائے، اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں پائے گی۔ اگر ساری دنیا والے اگر کسی چیز کو روکنا چاہے، اگر رب دینے پر آ جائے تو ساری دنیا اس کو روک نہیں پائے گی۔ رب دینا چاہے تو دنیا روک نہیں پائے گی، رب روکنا چاہے تو دنیا دے نہیں پائے گی۔ جب یہ اتنا اہم فارمولہ ہمیں پتا ہے تو پھر کیوں ہم لوگ دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ محض ہم سیاسی پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے یا محض لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ شرک کے دروازے تک چلے جاتے ہیں۔ رب کو خوش کرنے کے لیے ہم ہماری جمعیتوں میں، ہمارے لوگوں میں، مسلم کمیونٹیوں میں اجتہاد کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یاد رکھیے، گناہ کرنے سے انسان پر سب سے بڑا اور اثر جو ہوتا ہے پتہ ہے، وہ بلاؤں کا آنا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی امت سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی سماج سے ناراض ہو جاتا ہے تو ان میں ایسی بیماریوں کو ڈال دیتا ہے جو اس سے پہلی امتوں میں، اس سے پہلی لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آج کے معاشرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آج کے سماج کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آج کے ماحول کو رکھ کر دیکھ لیجئے، کیا اس سے پہلے لوگوں میں شوگر اور بی پی تھی؟ اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو شوگر اور بی پی پائی جاتی ہے۔ زیادہ دور مت جائیے، جو 1 سال تقریباً ہم جس وائرس سے گزر رہے ہیں، کیا یہ وائرس اس سے پہلے سالوں میں تھا؟ نہیں تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ہمیں جو اقدام اٹھانا ہے، جو قدم ہمیں اٹھانا ہے، جو کام ہمیں کرنا ہے، وہ کام ہے اللہ کو خوش کرنا۔ اور اللہ کو اسی طریقے سے خوش کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب تک ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم اپنے رب کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ اور اسکول کے طلباء کا، اسکول کے، کالجز کے، مدارس کے طلباء کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ایگزام آتا ہے، ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ بچے بھی کہتے ہیں رات پورا محنت کرتا ہوں پھر بھی رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا۔ کالجز کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں پھر بھی ہم نیٹ میں پاس نہیں ہو پاتے۔ یہ کیوں ہے؟ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کا اثر ہے۔ جب انسان کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے حفظ میں کمی آ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے جا کر کہتے ہیں کہ میں جتنا بھی یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ تو ان کے استاد کہتے ہیں اپنے گناہوں کو کم کرو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام سے کہہ رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں اپنے گناہوں سے بچو۔ جب تم گناہوں سے بچو گے تو خود بخود تمہارا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک دورہ کیا، 1 ماہ گزرنے کے بعد اسی استاد کے پاس آ کر کہتے ہیں واقعی آپ نے سچ کہا تھا، واقعی آپ نے سچ کہا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات ہمارے سینے میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس دل میں شہوات کے کتے پائے جاتے ہیں اس دل میں اللہ کا نور نہیں پایا جاتا۔ جس طرح کے جس گھر میں کتا رہنے سے فرشتے نہیں آتے، جو نورانی مخلوقات ہے، اسی طرح جس دل میں شہوت کے کتے پائے جاتے ہیں، جس دل میں وہ شہوانی خواہشات پائی جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسلامی نور کو نہیں رکھتا۔ اگر ہم اسلام کو اپنے سینوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اسلام پر ڈھانا چاہتے ہیں، تو اسی وقت ہو سکتا ہے ہمارے دلوں سے شہوانی کتوں کو نکال کر پھینکیں۔ جس طرح ایک گھر میں اللہ کی مخلوق فرشتے کتے رہنے سے نہیں آتے، تو دل میں جب شہوات کے کتے ہوں تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج اٹھنے سے پہلے ہمیں طے کرنا چاہیے کہ پچھلے دنوں میں ہم جو گناہ کرتے تھے ان میں کمی کرتے چلے جائیں۔
اور ہم لوگ اکثر لوگوں کی اکثر داعیوں کی شکایت ہوتی ہے ہمارے بات میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی. ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, وہ لوگ ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے دعوت کے اگر داعی کے اوصاف میں سے ایک وقت یہ بھی پایا جاتا ہے جب تک وہ خود عمل نہیں کرے گا اس کی زبان پر تاثیر نہیں ہوگی. جب تک وہ خود عمل نہیں کرے گا لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے. معاشرے میں دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو تو جواب کیا دے گا؟ جاؤ جی پہلے تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھو, پہلے تمہیں عمل کرو بعد میں ہمارے کو بولو. یعنی کہ اگر کسی چیز کو بتانا بھی ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اس کو لانا چاہیے. ہم لوگ ایک داعی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ ایک داعی قوم ہیں, ہماری امت مسلمہ ایک داعی بنا کر بھیجی گئی ہے. جب ہمارا مقصد دعوت ہے تو ہمیں قدم قدم پر اللہ کو خوش کرنا چاہیے. ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں, اے اللہ تو نے ہم پر ظالم حکمرانوں کو کیوں مسلط کیا, ہم پر سے ظالم حکمرانوں کو ہٹا دے. یاد رکھیے مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کس طرح اندازہ لگاؤں, میں کس طرح جانوں کہ تو ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اگر تم پر کوئی صالح حکمران ہو, اگر تم پر کوئی شریعت پر چلنے والا حکمران ہو, اگر تم پر کوئی شریعت سے نہیں روکنے والا حکمران ہو, اگر تم پر کوئی ایسا بادشاہ پایا جاتا ہے جو تمہارے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے, جو تم پر اسلام کی تعلیمات پر مسلط کرتا ہے, تو یاد رکھو میں تم سے خوش ہوں. اگر کوئی حکمران ایسا ہے جو تم سے تمہارے دین کو روکتا ہے, تم سے تمہاری تعلیمات سے روکتا ہے, تم سے تمہارے دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے, تمہارے دین پر پابندیاں لگاتا ہے, تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہوں. تو آج کے معاشرے پر اس کو منتبہ کر دیجیے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھ لیجیے کیا اللہ ہم سے خوش ہے؟ کیا ہمارے حکمران صالح ہیں؟ کیا ہمیں ہماری عبادت گاہیں سلامت ہیں؟ کیا آج ہمارا دین سلامت ہے؟ کیا ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ جب یہ سارے روشن دلائل ہمارے سامنے ہیں, ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, تو کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں نیک اعمال کرنے سے روک رہے ہیں؟ کون سا وہ کام ہے جو اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود ہمیں ہمارا محاسبہ کرنے کی ہمیں توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ جبکہ ہم ہمارے بزنسوں کے بارے میں, ہمارے دکانوں کے بارے میں ہر دن جاتے ہوئے شام کے وقت یہ دیکھ کر جاتے ہیں آج سیل کتنا ہوا, پرچیز کتنا ہوا, اور ایک مہینے میں دیکھتے ہیں کہ گھاٹا کتنا ہوا, فائدہ کتنا ہوا. ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا انکم آ رہی ہے یا جا رہی ہے, کیا ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, کیا میں اس بزنس کو قائم کر سکتا ہوں یا اس کو ختم کر کے دوسرا بزنس شروع کروں. یہ ساری پلاننگ ہم ایک عارضی دنیا کے لیے کر رہے ہیں جو دنیا ختم ہونے والی ہے, جو دنیا فنا ہونے والی ہے. جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کی ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ہم لوگ مسجد کو آنے کے لیے گاڑی میں تیل ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں, جیب میں کیلی ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں, جب گاڑی چالو کرتے ہیں کیا ہارن دب رہا ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں, راستے میں آتے ہیں ٹائر میں ہوا ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں. صرف گھر سے مسجد کو آنے تک کے لیے اتنی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں, جبکہ ہماری زندگی سے ہمیں فارغ ہونے کے بعد قبر میں جانا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, وہاں جانے کے لیے ہم نے تیاری کیا کی؟ وہاں جانے کے لیے ہم نے تیاری کیا کی؟ جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے, وہ دار البقا ہے, یا ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یہ ہمیشگی کا گھر ہے, اس کی تیاری ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عارضی گھر کو ہم بنو سنگار رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اچھے سے اچھا کرتے جا رہے ہیں. ہر دن نئے نئے جو چیزیں لانچ ہوتی ہیں اس کو ہمارے گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, نیا نیا پینٹ لگاتے ہیں تاکہ بارش میں پینٹ نہ جھڑے. ہر طرح کی سہولت ہم اس ختم ہونے والے گھر کے لیے کر رہے ہیں, تو قبر میں جاتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا.
اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، قبل اس لیے کہ تمہارا جائزہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے۔ اپنے اعمال کو وزن کر لے، ہمارے اعمال کو تول لے، قبل اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولے۔ زندگی دیکھیے ایسے ہی نہیں ملے، ہر چیز کے وجود کا مقصد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے میں نے بتایا کہ چیئر رکھی گئی ہے تو چیئر کو بنایا گیا کس لیے؟ بیٹھنے کے لیے۔ مسجد بنائی گئی کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ جب ہر چیز کا وجود ہے، ہر چیز کا وجود کا مقصد ہے، تو ہمارا بھی مقصد ہے۔ ہم بھی ایک مقصد سے آئے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر ہماری اولاد ہمارے خلاف کام کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت بھی نہیں بتائی ہے، سارے کام کرتے ہیں۔ مگر رب کو خوش کرنے کے لیے کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ جمعہ کے وقت محض آدھا گھنٹہ پہلے ہم اپنے بزنس میں سے نکال کر نہیں آ پاتے اللہ کے خاطر، ہمارے اولاد کے فنکشن کے لیے ہم لوگ گھنٹہ گھنٹہ پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اولاد ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بزنس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، رب العالمین ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہمارے لیے اہم نہیں ہے، دنیا کو خوش کرنا اہم ہے، جبکہ ہمارے وجود کا مقصد ہی رب کو خوش کرنا ہے۔ جب ہمارے اندر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اب انسان کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ سوچتا نہیں کہ میں رب کو خوش کر رہا ہوں یا بندوں کو خوش کر رہا ہوں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب صحبت ہی غلط ہو۔ اور یاد رکھیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہمیں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ہماری نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، زندگی میں دینے والی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ نماز کو چھوڑ کر ہم لوگ تجارت کر رہے ہیں تو اس تجارت میں برکت چھین لی جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ سلوہ دیا، زمین دیا، بادلوں سے سایہ دیا، جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا، ان کے وجود کو ہی مٹا دیا۔ جب انسان جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اتنی بڑی نعمت اسے چھین لی جاتی ہے، جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے، اس کی زندگی سے چھین لیتا ہے، اس کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اس کو برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، اس کو ساری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے جو اس کو زندگی میں گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو تب یاد رکھیے ہمیں دل میں ایک کھٹک سی ہوتی ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا گناہ کیا ہے، ہم کس طرح اندازہ لگائیں کہ جو کام کر رہے ہیں نیکی ہے یا گناہ ہے، ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، اچھا ہے یا برا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتا دیا۔ ہر چیز کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، تو اس کا فارمولہ اللہ کے رسول نے بتایا، اگر کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں کھٹک ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے، اگر یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے، اگر یہ کام کروں گا تو میرا حشر کیا ہوگا، اگر ہمارا ضمیر کسی کام پر ملامت کرے، ہمارا ضمیر کسی کام پر کھٹکے، تو سمجھ لو جو میں کام کر رہا ہوں وہ گناہ کا کام، جو میں کام کر رہا ہوں وہ گناہ کا کام ہے۔ یہ فارمولہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اگر ہم لوگ گناہوں پر دوام برتے، گناہ پر گناہ کریں تو وہ ضمیر بھی مر جاتا ہے، اور کتنا بھی بڑا گناہ کرے ضمیر کھٹکے گا نہیں۔ اسی لیے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی میں ایک صحیح اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ عزم کر کے اٹھے اور اپنی زندگیوں میں توبہ استغفار کو لازم پکڑ لے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب ہماری زندگیوں میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ،
تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا، روزہ رکھ لیں گے معاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا گناہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شخص سفر کے لیے نکل رہا ہے، سفر میں نکلا ہے، صحرا و بیابان میں جاتا ہے، کھانا پکانے کے لیے دیکھتا ہے لکڑیاں نہیں ہیں، جاتا ہے تنکوں کو چنتا ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لاتا ہے، چھوٹے چھوٹے تنکوں کو لاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور اس کو جلاتا ہے۔ جلانے کے بعد ایک بڑی آگ تیار ہوتی ہے، اس آگ پر کھانا پکاتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا جس طرح وہ شخص نے چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتا ہے، اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہی چھوٹے چھوٹی لکڑیاں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو بڑی آگ تیار ہوتی ہے۔ جب آگ تیار ہوتی ہے تو کھانا پک جاتا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جم کر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑے گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہیں، ہر گناہ گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ہاں کل بنی آدم خطا، بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پر دوام بتا جائے۔ اس کا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ وہ چیز ہے، اس عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ میں نے اس مرتبہ غلطی کر لی ہے، اس کے بعد میں غلطی کبھی نہیں کروں گا، اس غلطی کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی بندگی کے لیے۔ فارسی شاعر نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے اس کی بندگی کے لیے، زندگی دی ہے اس کی عبادت کے لیے۔ جب ہماری زندگیوں سے عبادت ختم ہو جائے، اس کو خوش کرنے کا مقصد ختم ہو جائے، تو ہماری زندگیوں پر شرم آنی چاہیے، ہمارے وجود پر ہمیں شرم آنی چاہیے، ہماری زندگی گزارنے پر شرم آنی چاہیے۔ کیونکہ جبکہ ایک جانور بھی ایک مقصد کے لیے جیتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد ہی فوت ہو جائے تو ہماری زندگی گزار کے فائدہ کیا ہے؟ بہرحال گناہوں کے انسان کی زندگی پر بے شمار اثر ہوتے ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ کرنے کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی اثرات ہوئے، اخروی اثرات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جہنم کے ہولناکی کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کس طرح ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اور جہنم کی آگ کالی ہوگی، کالی ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ لگا لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی گہنے جنگل میں یا کسی پہاڑ پر تیز آگ لگتی ہے تو کس رنگ کی ہوتی ہے؟ وہ آگ لال رنگ کی نہیں ہوتی ہے، وہ آگ کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ کبھی پہاڑ پر، بڑے گھنے پہاڑ پر، گھنے جنگلات میں، افریقہ کے جنگلات وغیرہ میں جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ آگ کالے کلر کی ہوتی ہے، لال کلر کی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جب آگ بھیانک جب گرم ہو تو وہ آگ کالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ جہنم کی آگ کالی ہوگی کیونکہ وہ دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ جب ہم لوگ ہماری اولاد کو دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بلاؤں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم لوگ ہماری اولاد کو جہنم سے بچانے کی تعلیم نہیں دیں گے؟ دنیا میں اگر کسی کو آگ کا چنگاری لگ جائے، پھپولا اٹھ جائے، تو CMC سے لے کر دلی کے ہسپتالوں تک ہم لوگ ہماری اولاد کو لے کر گھومتے ہیں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ وہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، وہاں ہر انسان اپنے اعمال کو ڈھونے والا ہوگا۔ تو اس وقت ہماری اولاد کو راستہ دکھانے والے کون ہوں گے؟ اگر ہم لوگ ہماری اولاد کو صحیح گائیڈلائنس، صحیح تربیت دیں گے تو یہی صحیح تربیت ہماری عزت کا باعث بھی بنے گا، اولاد کی عزت کا باعث بھی بنے گا،
اور جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا. جب اولاد جب تک عمل کرے گی تو وہی اجر والدین کو بھی ملتا رہے گا جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح و شام یہ دعا کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. کیونکہ اگر کوئی شخص صبح و شام اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, تو کل قیامت کے دن جنت کہے گی اے اللہ وہ مجھے بار بار مانگتا تھا اس کو مجھے دے دے, اور جہنم کہیں گی اے اللہ وہ مجھے بار بار مجھ سے پناہ مانگتا تھا اس کو مجھ سے دور کر. اسی لیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر استغفر اللہ کے کلمات ہو, اور ہمیشہ تسبیحات ہو, اور ہمیشہ اللہ سے جنت کا مطالبہ اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور حد درجے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات پر ڈھالنے اور نیک اعمال کرنے اور صالح اعمال کرنے اور گناہوں سے حد المقدور بچنے کی کوشش کریں, تاکہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم صحیح سالم اور اچھے انداز سے اللہ کی رحمتوں میں, اللہ کی نعمتوں میں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اس کے سارے کی ساری رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم لوگ خوشی خوشی زندگی گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو, اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ناراض ہو. وقولی قولی ھذا استغفر لی ولکم لسائر المسلمین.